اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی سلام علیکم۔ آج جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے، جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قبر۔ قبر یہ اتنا سخت مرحلہ ہے، اتنا یہ بہت ہی اس قدر یہ سخت ہے کہ اس کے بارے میں اکثر لوگ بات کرنے میں ہی ڈرتے ہیں، اور بہرحال ان کو ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ قبر جو ہوتی ہے کہ ہر انسان کی جو قبر ہوتی ہے وہ 3 آوازیں دیتی ہے۔ سب سے پہلے جو قبر آواز دیتی ہے، ہر روز قبر ایک آواز دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ انا بیت الغربہ، میں غربت کا گھر ہوں۔ کبھی قبر یہ بولتی ہے انا بیت الوحشہ، میں ڈراونا گھر ہوں، اور کبھی قبر یہ بات کہتی ہے، یہ جملہ کہتی ہے انا بیت الدود، یعنی میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ یہ 3 آوازیں قبر دیتی ہے انسان کو۔ اب آپ خود تصور کریں، یہ 3 آوازیں دیتی، کیونکہ ہمارے برزخی کان ابھی نہیں کھلے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ آوازیں نہیں آتی ہیں۔ وحشت قبر سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اور اس کی تھوڑی سی میں آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کتاب ملا یحضر الفقیہ میں شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ، یعنی آپ کے سامنے میں پوری عبارت تو نہیں پڑھوں گا، لیکن جو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب میت کو قبر کے پاس لے جایا جائے، یعنی جب اس کو دفنانے کے لیے، جب آپ دفن کرنے میت کو جائیں تو اس کو فوراً قبر میں نہ اتار دیں، بلکہ تھوڑا سا اس کو کیا کریں، تھوڑا سا مثلاً اس کو تھوڑا سا قبر کے باہر رکھ دیں، یعنی کچھ منزلیں اس کو دیں۔ ڈائریکٹ قبر کے اندر نہیں اس کو لے ڈالنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قبر بہرحال ایک خوفناک جگہ ہوتی ہے، بہت ہی ڈراونی جگہ ہوتی ہے، تاکہ مردہ ہمت اپنے اندر پیدا کر سکے، وہ اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر سکے تاکہ وہ قبر کے اندر داخل ہو۔ تو ڈائریکٹلی اس کو قبر کے اندر ہمیں نہیں اتارنا ہے۔ یہ ملا یحضر الفقیہ میں شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیوں نہیں ڈائریکٹلی اس کو اتارنا چاہیے؟ کیونکہ بہرحال قبر کے اندر سوالات ہوتے ہیں، منکر و نکیر 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ انسان سے سوال پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کیا ہے، تیرا خدا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے سوال اور جواب دینے کی ہمت تاکہ مردہ اپنے اندر پیدا کرے، اس وجہ سے اس کو ڈائریکٹلی قبر میں نہیں اتارنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں کے اوپر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ تو میت کو قبر کے پاس لے جائے، اسے تھوڑی سی مہلت دے، تاکہ وہ منکر و نکیر کے سوالات کے لیے استطاعت، یعنی اپنے اندر قوت، یعنی اپنے اندر طاقت پیدا کرے، منکر و نکیر کے جواب دینے کی وہ اپنے اندر طاقت پیدا کرے۔ اسی لیے اس کو تھوڑا سا سستا آنے کا موقع دینا چاہیے مردے کو، ڈائریکٹلی اس کو قبر میں نہیں اتارنا چاہیے۔ ایک رسول خدا کے صحابی تھے جن کا نام تھا برا بن عازب، غالباً ان کا نام برا بن عازب تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم جو تھے، یعنی بہرحال ایک بھیڑ کو رسول خدا نے دیکھا۔ یہ دیکھ لیے گا آپ اس عبارت کو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھیڑ کو دیکھا، ایک مجمع جمع تھا۔ آپ نے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ بہرحال یہاں کے اوپر جو ہے ایک مردے کو لوگ لائے تھے اور اس کو دفنانے کے لیے لائے تھے۔ جب رسول خدا نے اس میت کا نام سنا کہ بھائی یہاں پہ قبر بننے والی ہے، یہاں پہ مثلا ایک مردے کو دفنایا جائے گا، تو رسول خدا جلدی سے اس کے پاس آتے ہیں اور قبر کے اوپر بیٹھ کر رسول خدا کافی روتے ہیں۔ اس قدر روتے ہیں کہ آپ کے سامنے عبارت ہم سامنے کر دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ مبارک تر ہو گیا، یعنی اتنا روئے کہ آپ کا جو چہرہ تھا وہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اور پھر ایک جملہ بھی رسول خدا نے فرمایا، وہ جملہ کیا تھا کہ اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، یعنی کیا مطلب کہ اے میرے بھائیوں، اسی مثل مکان کے لیے تیاری کرو۔ یعنی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آج اس کی حالت ہے وہی حالت کل تمہاری ہوگی، تو لہٰذا آج اس دنیا میں جو تمہیں موقع ملا ہے قبر کی تیاری کر لو۔ یہ رسول خدا روتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کتب راوندی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ایک بات نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ جناب مریم سلام اللہ علیہ نے جب وفات پائی، تو جناب مریم جو تھی حضرت عیسیٰ کے بہرحال خواب میں یا بہرحال مکالمہ ان سے ہوا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری والدہ، اگر آپ کو زندگی ملے، یعنی اگر آپ کو دنیا میں آنے کو آپشن ملے تو آپ کیا کرنا چاہیں گی؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا جواب یہ ہے کہ میں واپسی کی خواہش مند، یعنی حضرت مریم کیا فرماتی ہیں کہ جواب حضرت مریم نے دیا کہ اس لیے میں دنیا میں آنا چاہتی ہوں کیونکہ جو مجھے کام دنیا میں آ کے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جو سردی کی جو راتیں ہوتی ہیں ان میں مجھے نماز پڑھنا ہے، اور گرمیوں کے جو روزے ہوتے ہیں، گرم دنوں کا روزہ، یعنی مجھے اس وجہ سے آنا ہے تاکہ میں گرم دنوں کا روزہ رکھ سکوں اور سرد راتوں میں نمازیں پڑھ سکوں، یعنی سردیوں کی نمازیں پڑھنا ہے اور گرمیوں کے روزے رکھنا ہے۔ دنیا میں آنے کا یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا پرپس ہے۔ اور حضرت مریم یہ فرماتی ہیں کہ یہ راہ بہت سخت ہے، یعنی یہ جو طریقہ میں نے بتایا یہ بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ مشکل ہے طریقہ۔ تو ایک پوائنٹ یہاں سے ملتا ہے، یعنی گرمیوں کے روزے اور جاڑے میں جو نماز آپ پڑھتے ہیں، جو وضو جو سخت ہوتا ہے ہمارے اوپر، یہ چیز بھی قبر میں انشاءاللہ ہمارے کام آ سکتی ہے۔ یہاں سے حضرت مریم کے جو کلام سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اسی طریقے سے ایک بات اور ہے جو کہ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ رسول خدا سے روایت کرتے ہیں، روایت آپ کے سامنے ہے کہ میت پر قبر کی پہلی رات، یعنی میت پر قبر میں پہلی رات سے زیادہ سخت کوئی گھڑی نہیں ہوتی، یعنی میت کے اوپر جو سب سے سخت گھڑی ہوتی ہے وہ پہلی رات قبر کی ہوتی ہے۔ قبر کی پہلی رات بہت زیادہ ڈراؤنی اور بہت زیادہ خطرناک رات ہوتی ہے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں پر صدقے کے ذریعے سے رحم کرو، یعنی پہلی رات میں ہمیں صدقہ دینا چاہیے، صدقے کے ذریعے سے رحم کرو۔ اگر تمہارے پاس صدقہ نہ ہو، سپوز دیٹ اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، آپ صدقہ نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز کیا ہے؟ یہ صدقے کو کیا کرے گی؟ ریپلیس کر دے گی۔ صدقے کی جگہ کے اوپر یہ نماز آپ پڑھیں۔ 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں اس میں سورہ حمد ہوگا اور 2 دفعے قل واللہ احد، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور 10 دفعے سورہ الہاکم التکاثر، یعنی سورہ تکاثر پڑھنا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی آپ، یعنی اگر آپ کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ یہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ نماز آپ پڑھ لیں تو بہتر یہ ہے، حالانکہ آپ یہ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ آپ یہ جملہ کہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبعث ثوابها الى قبر ذلک المیت فلان ابن فلان، یہاں پہ آپ فلان ابن فلان کی جگہ اس کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ جب آپ یہ نماز پڑھیں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ بینیفٹ اس کا یہ ہوگا کہ قبر پر 1000 ملائکہ، یعنی 1000 فرشتوں کو، یعنی جنت کے لباس پہنا دیے جائیں گے، جنت کے وہ کپڑے پہنے ہوئے اس مردے کے پاس آئیں گے اور اس کی قبر کو سور پھونکیں گے، یعنی قیامت تک اس کی قبر کو کیا کریں گے کہ قیامت تک وسیع اور فراخ کر دیتا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو جو ہے بڑا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ قبر میں بہرحال ایک ایشو یہ بھی ہے کہ وہ تنگ ہوگی، وہ چھوٹی ہوگی قبر، اور نماز پڑھنے والے کو بے شمار نیکیاں عطا کرتا ہے خدا، ٹھیک۔ اور اس کے جو نماز یہ پڑھتا ہے، یعنی اگر میں کسی مردے کے لیے یہ نماز پڑھوں گا تو میرے 40 درجے بلند ہوں گے، جو نماز پڑھتا ہے اس کے 40 یعنی 40 درجے اس کے کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور دوسری نماز ہے جو قبر کی وحشت کو، قبر کا جو ڈراونا پن ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی ایک نماز ہے۔ وہ نماز کیا ہے؟ اس میں وہ بھی نماز وحشت قبر ہے۔ اس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد ہے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد ہے اور اس میں 10 دفعے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والا سورہ پڑھنا ہے، اور پھر یہ جملہ کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبعث ثوابها الی قبر فلان۔ اب اس فلان کی جگہ پہ اس پرسن کا آپ نام لے سکتے ہیں۔ تو یہاں تک بات کلیئر یقیناً آپ کے ہو گئی ہوگی کہ کون سے وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ قبر میں بچ سکتے ہیں اور قبر کی ہولناکیاں کیا ہوں گی۔ اب قبر سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ایک حکایت ہے، وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، سلام علیکم۔